ہیلو ویورس، صحت شو کی ہیپیٹائٹس کیمپین میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس بات سے ہم سب واقف ہیں کہ انسان کی صحت کے لیے جگر کتنا معنی رکھتا ہے، کتنی امپورٹنس رکھتا ہے، اور آج کی جو ہماری ایپیسوڈ ہے وہ جگر کی بیماریوں اور جگر کی صحت سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ اس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر آمنہ سبحان، ہولڈنگ ایسٹیمیٹڈ کوالیفیکیشن آف MBBS, FCPS میڈیسن, FCPS GI, MSc in clinical research, MACG. She also has WGO fellowship in ERCP Bangkok and now working as a associate professor of gastroenterology department at Aga Khan University Hospital. ڈاکٹر آمنہ سبحان کا میں مزید انٹروڈکشن کراتا چلوں تو اس کے علاوہ ڈاکٹر آمنہ سبحان کام کر رہی ہیں ایز اے پروگرام ڈائریکٹر آف گیسٹرو فیلوشپ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل اور سرونگ ایز اے وائس پریزیڈنٹ ان پاکستان سوسائٹی فار دا اسٹڈی آف لیور ڈیزیز. اور اس کے علاوہ شی از آلسو دا ریسیپینٹ آف 17 انٹرنیشنل اینڈ سیورل نیشنل ایوارڈس فار اسکالرلی ایکٹیویٹیز وتھ مور دین 55 پبلیکیشن اینڈ انڈیکس جرنل. آج کے شو میں ہم ڈاکٹر آمنہ سبحان کو ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کی ایکسپیرینس اور نالج سے اپنے ویورز تک وہ انفارمیشن پہنچائیں گے جو ان کے لیے ڈیفینیٹلی بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. خوش آمدید ڈاکٹر صاحب. Thank you very much for your kind invitation and for your kind introduction. Thank you. اوکے میم، سب سے پہلا میرا سوال ہے، جیسا کہ آپ جانتی ہیں ورلڈ ہیپیٹائٹس ڈے آنے والا ہے اور ہیپیٹائٹس ایک سائلنٹ کلر کے طور پہ مانا جاتا ہے. تو میڈم میرا سب سے پہلا اور سب سے بیسک کویشچن آپ سے یہ ہوگا کہ کیا ہے ہیپیٹائٹس اور یہ ڈیزیز کس حد تک کتنی لائف تھریٹننگ ہے؟ واسع ہیپیٹائٹس کا سمپل الفاظوں میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی اگر کسی بھی وجہ سے لیور کے اوپر ورم آ رہا ہے یا سوزش آ رہی ہے یا انفلیمیشن ہو رہی ہے تو اسے ہم ہیپیٹائٹس کہتے ہیں. اب ہیپیٹائٹس کی کافی ساری وجوہات ہوتی ہیں جن کے اندر سب سے زیادہ کامن ہیپیٹائٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ مختلف قسم کے انفیکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہیپیٹائٹس A-N-E یہ وہ وائرسز ہیں جو کہ کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے کانٹامینیٹڈ کھانا پینا، آلودہ کھانا پینے کے ذریعے باڈی کے اندر انٹر ہوتے ہیں، بلڈ میں شامل ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد لیور کو افیکٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر ہیپیٹائٹس ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے کچھ الگ وائرسز ہیں جیسے کہ ہیپیٹائٹس B, C اور D. یہ کانٹامینیٹڈ بلڈ کے ایکسپوجر کی وجہ سے باڈی میں داخل ہوتے ہیں اور پھر لیور کے اوپر سوزش لے کر آتے ہیں. اب یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سارے وائرسز جو ہیں جو سب سے زیادہ کامن وجوہات ہوتی ہیں ہیپیٹائٹس کرنے کے، ان کے آؤٹ کم ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہیپیٹائٹس A اور E زیادہ تر لوگوں میں ایکیوٹ ہیپیٹائٹس کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے اندر ہی ان کی ریکوری ہو جاتی ہے، سوائے کچھ لوگوں کے جو خدا نخواستہ ڈیزیز ان میں آگے جا سکتی ہے اور وہ لیور فیلئر کا شکار ہو سکتے ہیں. ہیپیٹائٹس B اور C زیادہ تر لوگوں کے اندر کرونک ہیپیٹائٹس کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جی 6 مہینے سے زیادہ بیماری بڑھتی چلی گئی اور پھر اس کے بعد لیور کے اوپر ایک کرونک یا دائمی انفلیمیشن ہوتی چلی گئی اور اس کے پھر مختلف قسم کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں جو کہ فردر ڈسکشن کے درمیان میں اس کو ہم ذرا ہائی لائٹ کر دیں گے. میڈم کتنا فریکوینٹلی ہوتا ہے کہ ایکیوٹ ہیپیٹائٹس کرونک میں چینج ہو جاتا ہے اور کس طریقے سے مطلب ہوتا ہے یہ؟ رائٹ، جیسے میں نے کہا نا ہیپیٹائٹس A اور E زیادہ تر اچانک ہوتے ہیں، چند ہفتوں میں ایکسپوجر کے بعد ہو جاتے ہیں اور 95% لوگوں میں ریکور ہو جاتے ہیں وہ لوگ. البتہ جیسے مثال کے طور پہ ہیپیٹائٹس A میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو خدا نخواستہ ڈیزیز رہ سکتی ہے اور پھر وہ لیور فیلئر کا شکار ہو سکتے ہیں. کرونک ہیپیٹائٹس نہیں ہوتا، 6 مہینے کے اندر یا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے یا پھر خدا نخواستہ وہ لیور فیلئر کا شکار ہو سکتے ہیں. یہی صورتحال ہیپیٹائٹس E کی ہے جن میں میجورٹی ریکور کر جاتے ہیں. البتہ وہ خواتین جو کہ پریگننٹ ہوتی ہیں ان میں اس ڈیزیز کے ورس ہونے یعنی خراب ہو کے لیور فیلئر میں کنورٹ ہونے کے چانسز نان پریگننٹ لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں. B, C اور D ہیپیٹائٹس کا معاملہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. مثال کے طور پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ایج گروپ میں کوئی بھی شخص ایکسپوز ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ ہیپیٹائٹس B اگر بچپن میں ہو رہا ہے، ودن دا فرسٹ ایئر آف لائف ہو رہا ہے، تو 90% بچے انفارچونیٹلی کرونک ہیپیٹائٹس کا شکار ہو جائیں گے. اور یہی ہیپیٹائٹس B اگر اڈلٹ ہوڈ میں ہو رہا ہے تو میجورٹی اس سے ریکور کر جائے گی. 10 to 20% لوگ ایسے ہوں گے جو کہ کرونک ہیپیٹائٹس B میں کنورٹ ہو جائیں گے. C کا بھی کچھ اسی قسم کا معاملہ ہے کہ جی اگر ہیپیٹائٹس C کسی کو ہو جاتا ہے تو پھر اس میں میجورٹی ہیپیٹائٹس C کرونک فیز کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ اگر انٹریٹڈ رہ جائے تو پھر ہیپیٹائٹس B, C and D
انفارچونیٹلی لیور کو اتنا ڈیمیج کر دیتے ہیں کہ لیور شرنک ہو جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے، جس کو ہم سیروسس کہتے ہیں، اور پھر اس سیروسس کی وجہ سے مریض کو بہت ساری کمپلیکیشنز ہونے لگ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے میڈم، ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے بیچ میں ہیپیٹائٹس بی اور سی کا ذکر کیا، اور عموماً جو لوگ جانتے ہیں وہ زیادہ تر ہیپیٹائٹس بی اور سی کے ہی بارے میں جانتے ہیں. ہیپیٹائٹس ورڈ جہاں پہ بھی آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی. میڈم، مریض کو کب پتہ چلتا ہے کہ وہ اب لائف تھریٹننگ سچویشن کی طرف جا چکا ہے؟ کیا سمٹمس ہوتے ہیں ایسے؟ انفارچونیٹلی ہیپیٹائٹس بی اور سی میجورٹی کیسز کے اندر لوگوں کو علامات نہیں ہوتی، انسیڈنٹلی اچانک انہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل دے وینٹ فار پری امپلائمنٹ، کسی اور وجہ سے ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے ٹیسٹ کروا لیا، کوئی جاب جوائن کرنی تھی، ویزا پرپز کے لیے اسکریننگ ہو گئی، سم تھنگ لائک دیٹ، جس میں وہ یوزلی اپنے ٹیسٹ کرا رہے ہوتے ہیں اور پھر اچانک ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ جی انفارچونیٹلی وہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کا شکار ہو چکے ہیں. ہاؤ ایور، اگر یہ ہیپیٹائٹس بی، سی اینڈ ڈی آپ کی باڈی میں رہ جائے اور کئی سال رہ جائے، فار ایگزامپل 20 ایئرس، 15 ایئرس، سم تھنگ لائک دیٹ، تو پھر اس کے بعد جب وہ سیروسس کے فیز میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد علامات شروع ہوتی ہیں. اس سے پہلے زیادہ تر لوگ یا تو اے سمٹمیٹک رہتے ہیں، ان کو کوئی علامات نہیں ہوتی، یا پھر تھوڑی بہت علامات ہوں گی جو کہ بڑی نان اسپیسیفک ہوں گی. فار ایگزامپل یو فیلنگ ٹائر، تھوڑا سا تھکن ہو رہی ہے، کمزوری محسوس ہو رہی ہے، وچ یو ایکچولی پیپل کین سسپیکٹ کہ جی یہ تو شاید ہم تھک گئے ہیں، کسی اور وجہ سے ہو رہی ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی دے ریمین انڈائگنوزڈ ٹل دے ڈیولپ سیروسس. اور پھر جب ایک دفعہ سیروسس ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر ان کو بہت ساری علامات شروع ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ پیٹ میں پانی کا آنا، خون کی الٹی ہونا، پخانے کے اندر خون کا آنا، یا پھر غنودگی میں چلا جانا. یہ وہ تمام علامات ہیں جس میں دین دے کانٹیکٹ دا ڈاکٹر اینڈ دین دے آر بینگ ڈائگنوزڈ. تھکاوٹ اور کمزوری، میڈم مطلب کیا یہ وہ سمٹمس ہیں جو کہ لوگ عموماً مس کر جاتے ہیں یا انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے؟ ایکچولی دیز آر ون آف دوز سمٹمس، بٹ ایز دے آر سو نان اسپیسیفک، کیونکہ یہ تو اور بھی بہت ساری وجوہات کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے نگلیکٹ ہو جاتا ہے کئی دفعہ، اور پھر اس طرف توجہ نہیں جاتی، اور پھر بیماری بہت لیٹ اسٹیج پہ ڈائگنوز ہو رہی ہوتی ہے. اوکے، اچھا میڈم، بچوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو کیا ہیپیٹائٹس بچوں میں بھی اسی طریقے سے یہ امپیکٹ ڈالتا ہے جس طریقے سے وہ افیکٹ کرتا ہے ایڈلٹس میں؟ رائٹ. دیکھیں بچوں کے معاملے میں نا تھوڑا سا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ایج پہ ایکوائر کریں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ہیپیٹائٹس بی ود ان دا فرسٹ ایئر آف لائف ہو رہا ہے تو پھر ان میں سے انفارچونیٹلی 90% بچے زندگی میں آگے جا کے سیروسس کا شکار ہو جائیں گے. ان کو کرونک ہیپیٹائٹس بی ہوگا اور پھر وہ سیروسس کا شکار ہو جائیں گے. تو یو کین امیجن دیٹ کہ ہیپیٹائٹس بی کی وجہ سے 15-20 ایئرس میں اینی بڈی کین ڈیولپ سیروسس. تو جب وہ اپنی 20s کی ایج میں پہنچیں گے تو پھر آٹومیٹیکلی اس ایج کے اندر انہیں ڈیزیز ان کی بڑھنا شروع ہو چکی ہوگی اور وہ سیروسس والے فیز میں چلے جائیں گے. ہیپیٹائٹس سی بھی اگر ایٹ دا ٹائم آف برتھ ایکوائر ہوا ہے یا پھر زندگی کے شروع کے فیزز میں ایکوائر ہو گیا ہے اور آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا تو پھر اسی طرح سے یہ آگے ڈیزیز بڑھتی چلی جاتی ہے. آن دی ادر ہینڈ اوور آل اگر دیکھیں کہ جی پریولنس کتنا ہے، پروپورشن کتنے بچے ہیں جو کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کے ساتھ افیکٹڈ ہیں، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو دے آر لیس دین 1%. جبکہ دوسری طرف اڈلٹس کے اندر یعنی 18 سال سے عمر کے جو لوگ ہیں ان میں ہیپیٹائٹس بی اور سی کی شرح زیادہ ہے. جیسے پاکستان کے اندر ایوریج پریولنس کی اگر ہم بات کریں فار ہیپیٹائٹس بی کی دس از اراؤنڈ 3%. اگر ہم سی کی بات کریں تو دس از رفلی اراؤنڈ 5%. جبکہ پاکستان میں ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ یہ پروپورشن زیادہ ہوگا، جیسے 15%، 14% تک بھی کچھ پاکٹس ایسے ہیں جن میں یہ پروپورشن پایا جاتا ہے. بٹ دا اوور آل پریولنس از دس. تو ڈفرینس کہاں آ گیا؟ پروپورشن میں آ گیا، ایکسپوجر میں آ گیا. اور وہ ساری وجوہات جس کی وجہ سے ہیپیٹائٹس بی اور سی ایکوائر ہو رہا ہے وہ بچوں میں عموماً تھوڑی مختلف ہیں اور بڑوں کے اندر تھوڑی سی مختلف ہیں. اور ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ڈیزیز کا فردر کورس اور پھر کمپلیکیشنز کس اسٹیج پہ آ رہی ہیں ان میں ڈفرینس آ جاتا ہے. اوکے میڈم، ہیپیٹائٹس ٹرانسفریبل ہے فرام مدر ٹو چائلڈ، اور ہم اس ٹرانسمیشن کو کس طریقے سے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ ہم مدرس کو کس طریقے سے اویئر کر سکتے ہیں کہ یہ جو ٹرانسمیشن ہے وہ اوائڈ ہو سکے، اور مطلب کسی بھی طریقے سے؟ رائٹ. آئی تھنک اویئرنیس از نیڈیڈ آن 2 levels. وہ تمام پریگننٹ خواتین جو کہ گائنوکالوجسٹ کے پاس آ رہی ہیں یا پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹرز میں ٹریٹنگ ہیلتھ کیئر پرووائڈرس کے پاس آ رہی ہیں ان کی اسکریننگز ہو جائیں. اور وہ تمام خواتین جن کا ہیپیٹائٹس بی پازیٹیو آ رہا ہے ان کے بچوں کو امیڈیٹلی آفٹر دا برتھ ہیپیٹائٹس بی کے ویکسین کی فرسٹ ڈوز ود ان 24 hours مل جائے، اور اس کے بعد کی جو 2 ڈوزز ہیں وہ سبسیکوینٹلی کمپلیٹ کر لی جائیں. بی
हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन एक दवा है जो कि इन बच्चों को अगर इमीडिएटली विदिन 24 आवर्स आफ्टर द बर्थ मिल जाए तो इससे बच्चे को माँ से हेपेटाइटिस बी एक्वायर करने के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं। तीसरा एक और एडिड तरीका भी ये होता है कि जी अगर मदर में हेपेटाइटिस बी के वायरस की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है जो कि प्रेगनेंसी के आखिर के 3 महीनों में मेजर कर लेनी चाहिए और उसकी मिकदार काफ़ी ज़्यादा है, तो इन मदर को हेपेटाइटिस बी की जो दवाएं होती हैं जो कि सेफ़ हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो अगर मिल जाएं बर वक्त तो बच्चे को माँ से हेपेटाइटिस बी एक्वायर करने के चांसेस 95% कम हो जाते हैं। तो आई थिंक व्हाट इज़ नीडेड इज़ कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो इन मदर के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं उनको पता हो कि जी हमें करना क्या है, एंड सेकंड एक्सेप्टेबिलिटी फ्रॉम द मदर एंड द फैमिली फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि जी हमें ये मेडिकेशंस बच्चे को मिल जानी चाहिए। दूसरी जो एक आई थिंक बड़ा स्टिग्मा है वो ये है कि जी अगर मदर हेपेटाइटिस बी उसे नहीं है और पुरानी कोई वैक्सीन नहीं लगी हुई तो ये बड़ा गोल्डन टाइम पीरियड होता है कि जब आप उन्हें वैक्सीनेशन को ऑफ़र कर दें। बट आई थिंक एक थोड़ा सा स्टिग्मा है वैक्सीन के मामले में, पाकिस्तान के अंदर लोग बड़ा डरते हैं वैक्सीन से मुख्तलिफ़ किस्म की, और आए दिन आप ख़ुद भी ख़बरें ज़रा देखते रहते हैं। बट दिस इज़ अ जनरल मैसेज टू द ऑडियंस एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स दैट हेपेटाइटिस बी is a vaccine luckily available which is safe during the pregnancy and any mother कोई भी प्रेग्नेंट ख़वातीन जो कि आपके पास आ रही हैं, इट्स अ गोल्डन टाइम कि अगर वो वैक्सीनेट नहीं हुए हुए हैं आप उनको टेस्ट करें, अगर वो हेपेटाइटिस बी उनको नहीं है तो उनको वैक्सीनेट कर दें। मैडम स्टिग्मा की भी आपने बात की है, तो लोगों के अंदर एक है ये खौफ कि अगर हम हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग करवा लेंगे और अगर खुदा ना खास्ता उनका पॉजिटिव आ जाता है तो क्या होगा। तो मैडम क्या ये एक बैरियर है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी, और क्या ये बैरियर आपने भी अपने एक्सपीरियंसेस में फेस किया है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वासे हमारी कम्युनिटी में ना बड़ा किसी ज़माने से बड़ा स्टिग्मा बना हुआ है कि जी ये एक बीमारी है जो कि एक से दूसरे को लग सकती है, और यही वजह है कि फिर लोग टेस्ट करवाने से भी डरते हैं, और किसी को निकल आता है तो उनको ऐसा लगता है कि जी खुदा न खास्ता अब तो उनके ज़िंदा बचने के चांसेस ही बड़े कम रह गए हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फोरम वेयर आई वुड कम्युनिकेट एंड आई वुड लाइक टू अगैन गिव अ मैसेज एंड एजुकेट द पीपल दैट कि देखिए हेपेटाइटिस बी और सी एक ऐसी डिज़ीज़ नहीं है कि जो कि फ़ौरन ही एक शख्स से दूसरे शख्स को लग जाएगी या खुदा न खासा हर केस में लाइफ थ्रेटनिंग होगी। इट्स अ ट्रीटेबल डिज़ीज़, और लकीली दोनों की बहुत अच्छी दवाएं अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर जिनके ज़रिए अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो बड़ी आसानी के साथ ये ट्रीट हो जाती हैं और दोनों की दोनों डिजीज़ को आप क्योर भी कर सकते हैं। क्योर रेट हेपेटाइटिस सी में बहुत अच्छा है, मोर देन 95% लोग शॉर्ट ट्रीटमेंट के साथ, आसान ट्रीटमेंट के साथ क्योर हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला, लेकिन डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे डायग्नोस हो रहा है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो लोग जिस बात से डरते हैं कि जी एक से दूसरे को ना लग जाए, तो चाहे हेपेटाइटिस बी हो चाहे हेपेटाइटिस सी हो, ये दोनों की दोनों बीमारियाँ ब्लड बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं, जिसका मतलब ये है कि सिवाय एक शख्स का कॉन्टमिनेटेड ब्लड दूसरे शख्स को किसी वजह से लग ना जाए उसके बगैर ये किसी को नहीं ट्रांसफ़र हो सकता। जिसका मतलब ये है कि जी उठना बैठना खाना पीना इकट्ठे आप कर सकते हैं, इट वुड नॉट बी ट्रांसमिटिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। एंड आई थिंक इसी के साथ वास्ते मेरे ख्याल में लोगों की तवज्जो थोड़ी इस तरफ भी ले जाती हूँ कि हेपेटाइटिस बी फैलता कैसे है, सी कैसे फैलता है। किसी भी वजह से अगर कॉन्टमिनेटेड ब्लड का ट्रांसफ़र हो रहा है एक से दूसरे शख्स के अंदर, जिसकी कॉमन वजूहात पाकिस्तान के अंदर कॉन्टमिनेटेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, रीयूज़ ऑफ सिरेंजेस, ख़ास तौर पे गैर ज़रूरी इंजेक्शंस दवाइयों की सूरत में, जैसे कि लोगों का बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी टैबलेट्स स्लो काम करती हैं तो फिर इंजेक्शंस लगवा लें और इंजेक्शंस बड़ा जल्दी ठीक कर देंगे हमें। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर रीयूज़ ऑफ सिरेंजेस, वही सिरेंजेस पैकेट्स के अंदर बंद होके या तो सेल हो रही होती हैं या फिर वही रीयूज़ सिरेंजेस हो रहे होते हैं दवाइयाँ देने के लिए, जिसकी वजह से एक से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र हो रहा होता है। कॉन्टमिनेटेड आलात अगर इस्तेमाल हो रहे हैं सर्जरीज़ के दरमियान, चाहे वो माइनर प्रोसीजर है, डेंटल प्रोसीजर्स हैं या सर्जरीज़ हैं, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है हेपेटाइटिस बी और सी के ट्रांसफ़र होने का। कम्युनिटी में लोग बार्बर्स के पास जाते हैं और अगर वो रेज़र को रीयूज़ कर रहे हैं या उस तरह एक से दूसरे शख्स के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, दैट्स अ कॉमन सोर्स। ख़वातीन पार्लर्स में जा रही होती हैं और वहाँ पे अगर कोई शार्प्स इस्तेमाल हो रहे हैं फॉर एग्जांपल मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए, और अगर वो स्टेरिलाइज नहीं है और एक से दूसरे के ऊपर यूज़ हो रहा है, दैट्स अनदर सोर्स ऑफ लाइक ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी। तो स्टिग्मा लोग समझते हैं विच इज़ नॉट ट्रू। डरना नहीं चाहिए, ट्रीटेबल बीमारी है, एक से दूसरे को वैसे ही नहीं लगता। लाइफ थ्रेटनिंग की आपने पहले बात की थी, हर केस में लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। अर्ली ट्रीटमेंट विल सेव यू फ्रॉम द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़, सिरोसिस की तरफ नहीं जाएंगे, क्योर हो जाएंगे। और अगर लेट डायग्नोसिस हो रहा है तो भी
ٹریٹمنٹ کے آپشنز اویلیبل ہیں، کمپلیکیشنز کو بھی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. خدا نخواستہ اگر کسی کا سروسس ہو چکا ہے اور وہ بہت ایڈوانس فیز میں ہے تو اس صورتحال میں بھی لیور ٹرانسپلانٹیشن از اے کیوریٹو ٹریٹمنٹ جس کے ذریعے ڈیزیز کو کیور کیا جا سکتا ہے، اور اب یہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہے. میڈم آخر میں ہماری آڈینس کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ آئی تھنک میسیجز میں جو چیزیں میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی وہ یہ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں پاکستان انفارچونیٹلی پاکستان کا شمار ان ممالک میں اب آ گیا ہے جس میں پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہیپیٹائٹس سی کے کیسز اب پاکستان کے اندر ہیں. پہلے ایجپٹ میں سب سے زیادہ کیسز ہوا کرتے تھے، لیکن اب پاکستان کے اندر آلموسٹ 9.8 ملین، سوچیں 10 ملین پیپل آر افیکٹڈ بیکاز آف ہیپیٹائٹس سی، اور اسی طرح سے تقریباً 5 ملین لوگ جو ہیں وہ ہیپیٹائٹس بی سے افیکٹڈ ہیں. ہر سال نئے کیسز کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. 5.5 تقریباً 5 لاکھ 4.5 لاکھ نیو کیسز ور آئیڈینٹیفائڈ ان 2019. تو اب اگر آپ یہ سوچیں کہ جی ہر سال 4-5 لاکھ لوگوں کا ہیپیٹائٹس سی کے پول میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور 40-50 ہزار لوگ ہیپیٹائٹس بی کے پول میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو کچھ عرصے کے بعد پاکستان کے کتنے لوگ ہوں گے جو کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کا شکار ہوں گے؟ بی میجورٹی یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے. سی اس کو اسٹگما سمجھ کے چیک نہیں کروایا جا رہا ہوتا. سو چینج کس طرح سے آئے گا، بچ کیسے سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ چاہیے گورنمنٹ کے لیول پہ، پرائیویٹ سیکٹر کے لیول کے اوپر، جہاں پہ ارلی ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ فیسلٹیز کی جو اویلیبلٹی ہے اس کو زیادہ کوآرڈینیٹڈ طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن ایز این انڈیویژول آپ کیا کر سکتے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک ایز این انڈیویژول ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لیے دیکھ لے، اپنی فیملی میں دیکھ لے کہ کیا آپ نے ہیپیٹائٹس بی اور سی کی اسکریننگ کروائی ہے، کیا آپ کو ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین لگی ہوئی ہے. اگر نہیں لگی ہوئی ہے تو دس از اے گڈ ٹائم، ٹیسٹ یور سیلف. خدا نخواستہ اگر ہے تو ٹریٹ کروا لیں. اگر سی اور بی دونوں نہیں ہیں تو پھر ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین لگا لیں. اسٹارٹ فرام یور سیلف اینڈ اسٹارٹ فرام یور فیملی. Start from your friends, start from your offices, start from your colleagues. You will be as a kind of a ambassador to prevent, to protect you, your family, your colleagues, your friends. اور سوچیں اگر آپ نے اپنے سرکل میں 50 لوگوں کو کنونس کر لیا کہ جی آپ اسکرین کر لیں اور پھر ویکسین لگا لیں، یہ 50 لوگ مزید 50 لوگوں کو کنونس کریں گے، تو یہ ایک طرح کا مائکرو ایلیمنیشن ہو گیا کہ ہم میں سے ہر شخص ایک رول پلے کر رہا ہے ہیپیٹائٹس بی اور سی سے اپنے آپ کو پریونٹ کرنے کے لیے اور اپنے لوگوں کو پریونٹ کرنے کے لیے. سی کی انفارچونیٹلی ویکسین اویلیبل نہیں ہے، تو اس سے بچنے کا طریقہ جو ہے وہ سب آپ کو آج کی ٹاک کے بعد پتہ چل گیا. یہی انفارمیشن، ٹرانسفر دس انفارمیشن ٹو یور نیکسٹ ون، ٹو یور فیملی، ٹو یور فرینڈس، ٹو یور کو ورکرز. اور اس طرح سے کیا ہوگا کہ دا پیپل ول بی ایجوکیٹڈ اباؤٹ کہ جی ہیپیٹائٹس بی اور سی کیسے پھیلتا ہے، ہیپیٹائٹس اے اور ای سے بچنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ خدا نخواستہ اگر ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو پھر آپ ڈیفینیٹلی اس کا علاج کروا سکتے ہیں. ٹریٹمنٹ از وائڈلی اویلیبل ایوری ویئر ان پاکستان، ناٹ ویری ایکسپینسو. ارلی ٹریٹمنٹ ول بی ہیونگ اے بیٹر آؤٹ کم. ویکسینیشنس فار مدر، ایز جیسے میں نے پہلے بھی کہا، اس اے گولڈن اپرچونیٹی. اس فیز کے اندر اگر آپ مدرس کو ویکسینیٹ کر دیں جو ویکسینیٹ نہیں ہوئے ہوئے ہیں، اور بچوں کو جو کہ انفیکٹڈ مدرس کے پاس بورن ہو رہے ہیں انہیں آپ ویکسینیٹ کر دیں، اب بگر چنک آف نیو کیسز ول بی پریونٹڈ. اے اور ای سے پریونشن کا معاملہ بڑا آسان ہے. صفائی کا خیال رکھنا ہے، تھوڑا سا کانٹامینیٹڈ کھانا اور پانی سے بچنا ہے. بوائل پانی استعمال کر لیں، دس از دا بیسٹ اسٹریٹجی. زیادہ پیسے بھی نہیں لگتے اس کے اوپر. ڈیفینیٹلی فار ایگزامپل فوڈ از سم تھنگ وچ از ایکچولی از اے کائنڈ آف لیجر ایکٹیویٹی. ہم کھانا اور پھر آؤٹنگ اینڈ یہ ساری چیزوں کو بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا دیکھ کے کھائیے، ہر جگہ سے نہ کھائیے. ذرا تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ جو ہم کھا رہے ہیں کیا یہ صاف کھانا ہے کہ نہیں ہے. ڈیفینیٹلی کوالٹی چیکس کے مسئلے ہیں، بٹ سیف کھانا، بوائلڈ واٹر ول پریونٹ یو فرام لاٹس آف ہیپیٹائٹس اے اینڈ ای. اور خاص طور پہ پریگننٹ خواتین کے لیے کوشش کریں کہ پریگننسی کے درمیان میں جتنا زیادہ کھانے پینے کی صفائی کا آپ خیال رکھ سکتے ہیں وہ رکھ لیں، کیونکہ انفارچونیٹلی اپ ٹو 15% کیسز اور اپ ٹو 25% کیسز آف ہیپیٹائٹس ای خدا نخواستہ لیور فیلئر میں کنورٹ ہو سکتے ہیں پریگننٹ خواتین کے اندر ایز کمپیئر ٹو نان پریگننٹ خواتین کے اندر.
سو اس دفعہ ورلڈ ہیپیٹائٹس ڈے ہر سال پوری دنیا میں 28 جولائی کو اسی لیے منایا جاتا ہے کہ ٹو انکریز اویئرنیس آف پیپل ایوری ویئر، عام پبلک، ہیلتھ کیئر پرووائڈر، سب کو سینسٹائز کریں، سب کو جو ہے نا وہ کریں. اور اس سال کی جو تھیم ہے اٹ از ٹائم ٹو ایکٹ. Time to act. So I think it's a time to act for every level. Time to act at my level as a healthcare provider. Time to act at your level as a citizen, as a community person, and time to act to many other stakeholders to implement the better strategies to prevent micro-eliminate rather hepatitis from Pakistan, wherever is it. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے یہاں آنے کا، اور جو باتیں آپ نے کی میں پوری امید کرتا ہوں کہ ہماری آڈینس اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکے. So thank you so very much, Dr. Saib. Thank you very much. Thank you.